اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مذہب، سائنس اور نفسیات کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے جو ڈاکٹر محمد سہیل زبیری اور ڈاکٹر خالد سہیل کی تصنیف ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے نعیم اشرف نے۔ تو جو ان کے اعتراضات تھے قرآن کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے، یعنی جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو چھوڑ کے سائنٹیفک ہیومنزم کو اپنایا، سو کالڈ سائنٹیفک ہیومنزم، تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے اور پہلے کچھ ان کے اعتراضات کی بات کی گئی ہے۔ نیکسٹ ان کا اعتراض یہ ہے کہ آج کسی بھی بشر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ قرآن کے کسی ایک متفقہ اور درست مفہوم تک پہنچ سکے۔ تو اپنی اپنی توجیہات کو دنیاوی مقاصد کے لیے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی کسی انسان کے لیے، بشر کے لیے ممکن ہی نہیں کہ جی وہ قرآن کے کسی ایک متفق اور درست مفہوم تک پہنچ سکے، تو جب ایک بشر نے کوشش ہی نہیں کی جتنی کوشش ریکوائرڈ ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی کسی بشر کے لیے ممکن ہی نہیں کہ جی فزکس میں پی ایچ ڈی کر سکے، تو ظاہری بات ہے اس کی بات غلط ہوگی۔ جن لوگوں نے کوشش کی ہے پی ایچ ڈی کرنے کی، بہت سے آپ کو مل جائیں گے پی ایچ ڈی کرنے والے۔ اسی طرح اگر آپ ریسرچ کریں گے تو بہت سے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ جی متفقہ مفہوم کیسے نکلتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب انسان اپنی عقل کی بنیاد پہ اصول بنائے گا تو اس میں ڈفرنس آئے گا۔ اپنی عقل کی بنیاد پہ توضیحات اور تشریحات اور تفسیر کرے گا تو پھر ان تفسیروں میں، ان تشریحات میں فرق بھی ہوگا۔ لیکن اگر وہ قرآنی بنیادوں پر، قرآن کے بتائے ہوئے اصول تشریح کے حوالے سے اگر وہ تشریح کرے گا تو پھر جو مختلف لوگ ہوں گے وہ ایک ہی رزلٹ پر پہنچیں گے، کیونکہ قرآن نے کچھ بیسک اصول بتائے ہیں اور وہ ہے ترتیل اور تصریف کا اصول۔ اگر آپ ترتیل کو اور تصریف آیات کو، ترتیل آیات اور تصریف آیات، اگر ان اصولوں کو مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ ایک ہی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ بس پھر یہ صرف ہو سکتا ہے جو 19-20 کا فرق ہوتا ہے ہیومن انڈرسٹینڈنگ میں، وہ پھر رہ جاتا ہے۔ لیکن جب انسانی بنائے ہوئے اصولوں کو فالو کریں گے اور وہ جو علماء نے 17 علوم بتائے ہوئے ہیں، قرآن کی تفسیر سے پہلے جی 17 علوم آنے چاہیے، تو وہ دراصل ان کی اپنی عقل کی پیداوار ہے، اور ظاہری بات ہے اگر وہ 17 علوم کے ذریعے آپ قرآن کی تشریح کریں گے تو وہ آپ کو 17 تشریحیں ہی بتائے گا، تو آپ کسی کامن رزلٹ پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اصول یہ ہے، اور اس کا ذکر اس نے بھی کیا ہوا ہے، ایک اصول کا ذکر کہ جی قرآن جو ہے اپنے الفاظ کے معنی بھی اسرٹین کرواتا ہے۔ اگر آپ قرآن کی تصریف آیات والے اصول کو اپنائیں گے تو وہ معنی کو بھی لیفٹ رائٹ نہیں جانے دیتا، لیکن اگر آپ پرویز کی طرح لغت سے ڈائریکٹ معنی لے کے جو معنی آپ کو سوٹ کرتے ہیں لغت کی بنیاد پہ تشریح کریں گے اور تفسیر کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ہوگا اور آپ صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ کیونکہ اب جیسے حج، تو حج لغت کے اعتبار سے مارکیٹ پلیس، وزٹ ٹو مارکیٹ پلیس ہے،
تو اگر آپ مارکیٹ چلے جاتے ہیں، عابد مارکیٹ جا کے چکر لگا آتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے حج کر لیا. ظاہری بات ہے نہیں کہہ سکتے. تو ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں کسی ٹرمینالوجی کے، اصطلاح کے، اور ایک ہوتے ہیں لغوی معنی. اور وہ قرآن نے ان کو واضح کیا ہوا ہے. قرآن نے اگر کوئی لفظ استعمال کیا ہے تو اس اصطلاح کو پوری تفصیل بیان کی ہے اس کی مختلف آیات میں، جن کو کہتے ہیں تصریف آیات. اور یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جو صرف قرآن نے استعمال کیا ہوا ہے، اور دنیا کی کسی بھی کتاب میں یہ اصول استعمال نہیں ہوا، جن کو کہتے ہیں ڈائیورجنٹ ایکسس کا اصول. کہ یعنی ایک آیت جن مضامین کو بیان کر رہی ہے، ان مضامین کی ایکسپلینیشن آگے جا کے دوسری آیات میں آئے گی، اور پھر ان آیات میں مزید ڈائیورجنٹ ایکسس کھلیں گے، اور پھر آپ ان کو ان کے ساتھ لنک کریں گے تو مزید ڈائیورجنٹ ایکسس کھلیں گے. تو اس طرح وہ آگے چلتا ہے. اور یہ ٹیکنالوجی استعمال کرنا انتہائی مشکل ہے. یہ وہ بندہ استعمال کر سکتا ہے، بلکہ بندہ تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اتنی مضبوط اور اتنی قابل رشک حافظہ جو ہے وہ انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا حافظہ کہ جو اتنے ڈائیورجنٹ ایکسس کو، جو کہ آگے چل کر 3-4 سپاروں کے بعد وہ سینکڑوں میں، اور 7-8-10 سپاروں کے بعد وہ ہزاروں میں ڈائیورجنٹ ایکسس بن جاتے ہیں. تو اب ان سارے ایکسس کو یاد رکھنا اور ان الفاظ کو یاد رکھنا کہ فلاں لفظ اتنی دفعہ استعمال ہوا ہے اور فلاں لفظ اتنی دفعہ، یہ ہیومنلی امپاسبل ہے. تو یہ تصریف آیات کا قانون خود بتا رہا ہے کہ یہ ریویلڈ بک ہے. تو بہرحال اگر آپ نے کامن نتیجے تک پہنچنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ آپ ترتیل کا، یعنی ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ جو آیت جس ترتیب میں آ رہی ہے اس کے سیاق اور سباق سے اس کے میننگز کو اسرٹین کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی خاص سبجیکٹ پر یا کسی خاص موضوع پر آپ قرآن کا کنسیپٹ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس موضوع سے ریلیٹڈ جتنی بھی آیات ہیں قرآن میں وہ ساری آپ اکٹھی کریں گے، اور ان سب کو اکٹھا کر کے اسی ترتیب سے لکھیں گے جس ترتیب سے قرآن میں وہ آئی ہوئی ہیں، اور پھر ان کا ترجمہ پڑھیں. جب آپ ان کو پڑھ لیں گے تو اس موضوع سے ریلیٹڈ سارے پہلو آپ پر کلیئر ہو جائیں گے. اور اگر دوسرا بندہ یہی پرنسپل استعمال کرے گا تو وہ بھی انہی نتائج پہ پہنچے گا جن نتائج پہ آپ پہنچیں گے. باقی 19-20 کا فرق یس وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ جی کسی آیت کا 2 میننگز ہو سکتا ہے کہ لغت کے اعتبار سے یا گرامر کے اعتبار سے نکل سکتے ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. جیسے وضو کی آیت ہے تو وضو کی آیت میں میننگ سے تو نہیں نکلتا، لیکن یہ ہے کہ وہ گرامر کے اصول کے حساب سے اگر ہم واو عاطفہ کا اصول دیکھیں تو پھر پاؤں کا مسح بنتا ہے، اور اگر ہم جر جوار کا اصول دیکھیں تو پھر پاؤں کا دھونا بنتا ہے. تو یہ جو ہے یہ 19-20 کا فرق اتنا آ سکتا ہے، اتنا فرق نہیں آ سکتا. اگرچہ اگر کسی کلام کی ڈیفرنٹ تشریحات ہوتی ہیں تو اس کی بنیاد پہ اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سارا غلط ہے، اور اس کی مثالیں میں نے پہلے دے دی ہیں قرآن سے بھی اور انگلش ڈکشنری سے بھی، ویبسٹر ڈکشنری سے. تو اگر آپ کسی ایک مفہوم پر پہنچنا چاہتے ہیں تو ان اصولوں کو اپنائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جی آپ تقریباً 99% آپ ایک ہی نتیجے پر پہنچیں گے. 19-20 کا فرق پھر رہ جائے گا.
تو یہ کہنا کہ جی کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا، بالکل پہنچ سکتا ہے۔ میں خود پہنچا ہوا ہوں کسی متفق علیہ ایک اس پر میننگ پر، کسی ایک متفق اور درست مفہوم پر میں خود پہنچا ہوا ہوں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے کوئی بہت عربی آتی ہے یا میں کوئی بہت ہی زیادہ عالم بندہ ہوں، لیکن اگر پرخلوص کوشش کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ خود آپ کی ہدایت کرتا ہے، کیونکہ الرحمن علم القرآن، رحمان قرآن کا علم دیتا ہے، وہ پڑھاتا ہے قرآن۔ خلق الانسان وعلمہ البیان، اور پھر وہ آپ کے اندر انسانیت تخلیق کرتا ہے اور پھر آپ کو بیان بھی سکھاتا ہے۔ تو آپ ایک سنسیئر ایفرٹ جب کرتے ہیں تو پھر ڈیوائن ہیلپ آتی ہے نا۔ لیکن اگر آپ اپنی جبلتوں کو بے مہار چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں تو، اور آپ اپنی نفسانی خواہشات کو بے مہار طریقے سے پورا کرنا چاہتے ہیں کہ ان پر کوئی بندشیں نہ ہوں اور میں جا کے عیاشیاں کروں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ بہانے بھی مل جاتے ہیں، وہ تو پھر شیطان نے دینے ہوتے ہیں، پھر آپ کو سیٹانک انٹیوشنز ہوتی ہیں۔ اور جب آپ پرخلوص طریقے سے، کیونکہ اللہ کا ایک ہی اصول ہے کہ والمادی و من ہدیتا، ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت میں انٹرسٹڈ ہو۔ جو بندہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے ہدایت میں، وہ بہانے ڈھونڈنا چاہتا ہے دین سے نکلنے کے، تو اس کو کیوں دے وہ ہدایت؟ اس کو کون سا خوف پڑا ہوا ہے، یا اس کا کون سی نقصان ہو جائے گا اگر ایک بندہ اس کے دین کو نہیں مانے گا؟ تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر سارے بھی نہ مانے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ گاڈ ہے، وہ کریٹر ہے، وہ رولر آف دی یونیورسز ہے تو ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، نہ اس کو گورنمنٹ کو ٹاپل کر سکتے ہو۔ باقی یہاں جو آپ کی آزادی ہے یہ بھی اس کی رحمت سے ہے کہ اس نے آپ کو فری ول دے کے فری چھوڑ دی ہے۔ ادروائز اتنا بڑا سورج، اتنے بڑے ستارے اور سیارے اور اتنا بڑا آسمان اور یہ زمینیں اور بڑے بڑے سمندر، اس کے حکم کس سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا جبرائیل، بڑے بڑے فرشتے، کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ جی ان کے سر جو ہے آسمانوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور پاؤں جو ہے تحت الثری تک پہنچے ہوئے ہیں، اس طرح کے مخلوقات جو ہیں وہ اس کے قوانین کو وائلیٹ نہیں کر سکتی۔ تو آپ ٹٹلی بٹلی انسان کیا چیز ہو کہ آپ اس کے قوانین کو وائلیٹ کرو؟ لیکن اس نے خود آپ کو فری ول دی ہے، اور یہ زمین کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ کے فری ول کا پیریڈ ہے۔ اس میں آپ نے اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کر لیں یا جنت کے باغات کے پودے لگا لیں، یعنی ٹری پلانٹیشن کر لیں جنت کے لیے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ نے کسی کو جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا اور اللہ نے کسی کو جنت کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ آپ نے خود اپنے اعمال سے جنت خریدنی ہے یا جہنم خریدنی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی کوئی ایک متفقہ معنی تک نہیں پہنچ سکتے، میں خود اس کی مثال ہوں، اور میرے ساتھ اور میرے سینکڑوں ایسے دوست ہیں، مہربان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو متفق معنی تک پہنچ چکے ہیں، اور میرے علاوہ اور بھی بہت سے اللہ کے بندے لگے ہوئے ہیں جو قرآن کے حوالے سے ایک متفق معنی تک پہنچ چکے ہیں، اور وہ قرآن کو قرآن کے ہی پرنسپلز کے ذریعے سمجھتے ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ قرآن سے ڈیرائیو کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جی سنت کو نگیٹ کرتے ہیں، مقصد یہ کہ پرائمری سورس جو ہے وہ قرآن کو استعمال کرتے ہیں، اصول و قوانین قرآن سے،
باقی تشریح کے لیے بالکل احادیث دوسرا سورس ہے دین کا، اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پرویز کی طرح یا سر سید کی طرح نہیں کہ جی روایات کو بالکل ہی ریجیکٹ کر دیں، احادیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے، یا جس طرح آج کل خضر یاسین صاحب کی تحریروں سے کم از کم یہی پتہ چلتا ہے، میں بھی کہ ایسا نہ ہو، ان کا عقیدہ یہ نہ ہو، وہ کچھ تھیسس بلڈ اپ کرنا چاہتے ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ انکار نہ کرتے ہوں حدیث کا، لیکن بہرحال بظاہراً ان کی تحریروں سے یہ بات نکلتی ہے، اور انشاءاللہ اس کا بھی میں انالیسس کروں گا۔ ان کی جتنی بھی پوسٹیں مجھ تک پہنچی ہیں، ان کی بنیاد پہ پھر ان کے جو اوہام ہیں حدیث کے حوالے سے، انشاءاللہ ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سب قرآن کی بنیاد پہ ہی ہوگا۔ تو قرآن کی بنیاد پہ حدیث کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا، ہاں حدیث کو ٹیسٹ کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن خود جب کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو ظاہری بات ہے کہ پھر جب اطیعوا الرسول ہو گیا یا اتباع رسول، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اطاعت اور اتباع کا جو حکم قرآن خود دیتا ہے، اگر کوئی حدیث کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن کی بھی نگیشن کر رہے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے ان احکامات کو نہیں مان رہا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اسوہ حسنہ جو ہے وہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رسول میں ہے، تو حدیث کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا قرآن کی بنیاد پہ، ان اے سینس کہ یعنی حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ باقی چیک کیا جا سکتا ہے قرآن کی بنیاد پہ، اور اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس کو ریجیکٹ کریں گے، لیکن جو قرآن کے مطابق ہیں تو پھر حدیث سیکنڈ سورس آف اسلام ہے، اور حدیث سے بھی ہم بہت سی چیزیں، قرآن کی ایکسپلینیشن اور قرآن پر عمل کرنے کے طریقے جو ہے وہ حضور ختمی مرتبت نے جس طریقے سے بتائے ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، لیکن ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کو چیک کیا جا سکتا ہے قرآن کے ذریعے۔ تو یہ ہے یعنی ان کا نیکسٹ جو ان کا